بنی اسرائیل نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور 70 میں ایک رومی جنرل نے فلسطین پر حملہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کچھ لوگ رہ گئے، جن پر رومیوں نے بہت ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ ان کا ایک بہت ہی ظالم مشرک بادشاہ ٹراجان آیا۔ اس نے کئی علاقے فتح کیے، اور جب وہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کا دورہ کرتا تو وہاں کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا، اور جو اس کے حکم کو نہ مانتے ان کو قتل کروا دیتا۔ ٹراجان نے اردن کو بھی فتح کیا اور وہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ چند نوجوان ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے چند نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ان کے قیمتی اشیاء اور کپڑے چھین لیے اور نوجوانوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی کہ اگر وہ بادشاہ کے بتوں اور دیویوں کی پوجا نہیں کر سکتے تو بادشاہ انہیں قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو کچھ مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں۔ بادشاہ کو ایک علاقے کا دورہ کرنا تھا، اور وہ بادشاہ ان نوجوانوں کو دھمکی دے کر اپنی واپسی تک بتوں کی پوجا شروع کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ہم نے اگر بتوں کی پوجا کی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اگر بت پرستی نہ کی تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ اس طرح انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہاں اپنا دین بچانے اور اپنی جان بچانے کے لیے شہر کی آبادی سے دور کہیں غار میں پناہ لے لیں۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھر والوں سے کچھ مال لیا اور شہر سے دور پہاڑوں پر چلے گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے اس کو بہت ہٹانا چاہا لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ جب شہر سے دور ایک ایسے غار میں پہنچے جو آبادی سے بہت دور اور عام گزرگاہ سے ہٹ کر ایک ویران جگہ پر واقع تھا۔ غار کے اندر بہت کشادہ جگہ تھی۔ نوجوانوں کو یہ غار بہت پسند آیا اور انہوں نے اس غار میں پناہ لے لی۔ روزانہ صبح وہ اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بازار بھیجتے تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لا سکے اور شہر کے حالات کا بھی پتہ کر سکے۔ وہ یہ کام بہت احتیاط سے کرتے اور کسی کو بھی اپنی غار کا پتہ نہ چلنے دیتے۔ ایک دن جب ان کا ساتھی کھانا لینے شہر پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ ظالم بادشاہ واپس آ گیا ہے اور اس نے ان نوجوانوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ وہ گھبرا کر واپس غار میں پہنچا اور ساتھیوں کو یہ خبر دی۔ جب نوجوان نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے ان نوجوانوں کو اطمینان کی نیند سلا دیا اور وہ ایک طویل مدت تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں پھیلا کر سو گیا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ سورج کی دھوپ براہ راست غار میں نہیں پڑتی تھی۔ غار کا محل وقوع اگرچہ ایسا تھا کہ وہاں دھوپ لگتی تھی، مگر ان کرامت کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھوپ سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں غار میں سوتے ہوئے کروٹیں دلاتا رہتا تاکہ ان کے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں۔ یہ غار آبادی اور عام راستے سے بہت دور تھی اور ایسی جگہ تھی جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی اتفاقاً اس غار کے پاس آ جاتا اور جھانک کر اس غار میں دیکھتا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور ایسا معلوم ہوتا کہ وہ سب جاگ رہے ہوں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے۔
ظالم بادشاہ ٹراجان نے کچھ دنوں بعد اردن سے واپس آ کر ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلوایا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ نوجوان شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نوجوان بادشاہ کو نہ ملے۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کے ناموں اور حالات کو ایک تانبے کے کتبے پر لکھوا کر رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تقریباً 300 شمسی سال یا تقریباً 309 قمری سال تک سلائے رکھا۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے تو وہ اپنی نیند کو معمول کی نیند سمجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں؟ تو کچھ نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، جبکہ کچھ اور نوجوانوں نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصہ تک سوتے رہے۔ جب برسوں کی نیند کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر بستی کی طرف بھیج دیا کہ کہیں سے وہ کھانا لے کر آئے، اور ساتھ ہی اسے تلقین کی اور ہر کسی سے بڑی نرمی سے بات کرنا اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دینا، ورنہ وہ ظالم بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ ان کا ساتھی جب غار سے نکل کر شہر میں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہ دن ہی دن میں سارا ماحول بدل چکا تھا، ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب وہ اس شہر میں کھانا لینے آیا تھا تو کیا حال تھا اور آج بالکل ہی مختلف صورتحال ہے۔ اس نے بازار میں ایک دکاندار کو کھانا دینے کو کہا۔ دکاندار نے جیسے ہی اسے کھانا دیا تو اس شخص نے برسوں پرانا چاندی کا سکہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس دکاندار نے خیال کیا کہ شاید اس شخص کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے، چنانچہ وہ ہر طرف شور شرابہ کرنے لگا۔ بالآخر لوگوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ شدید خوفزدہ تھا کہ اب ظالم بادشاہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہ تو کوئی اور ہی نیک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے پورا قصہ سنا کہ کس طرح ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بت پرستی کا حکم دیا اور کس طرح ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لی۔ بادشاہ نے جب ان ساتھیوں کے نام پوچھے جو بالکل وہی تھے جو بادشاہ ٹراجان نے پیتل کے کتبے پر لکھوا رکھے تھے، بادشاہ یہ جان کر بہت حیران ہوا اور خوش ہوا۔ بادشاہ اور عوام نے ان اصحاب کہف کی بہت عزت اور تعظیم کی۔ بادشاہ خود ان نوجوانوں سے ملاقات کرنے کے لیے غار میں گیا۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ کی اس خصوصی مدد پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ بادشاہ نے غار ہی میں ان کی قبریں بنوائیں اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کرا دیا، اور بعد میں رومیوں نے اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی۔ بادشاہ ٹراجان کو مرے ہوئے زمانہ ہو چکا تھا۔ پوری رومی ریاست بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کر چکی تھی اور ایک نیک بادشاہ کا دور حکومت تھا۔ اس دور میں لوگ اس اندیشے میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیا قیامت ہوگی، اور قیامت کے دن صرف اللہ روحوں کو جمع فرمائے گا یا روحوں کے ساتھ جسموں کو بٹھایا جائے گا۔ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو 300 سال سلانے کے بعد روح اور جسم کے ساتھ بیدار کر سکتا ہے، تو وہ اللہ قیامت کے دن جن انسانوں کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔